الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ننکس ہو، اسے الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق، بناوٹ میں، افلا یعقلون، کیا وہ نہیں سمجھتے، وما علمناہ، اور نہ ہم نے اسے سکھایا ہے، الشعر، شعر، وما ينبغي له، اور نہ ہی وہ لائق ہے، لہو، اس کے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکر، سراسر نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من، اس شخص کو جو کان حیا، زندہ ہو، وَيَحِقَّ، اور ثابت ہو جائے، القول، بات، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس بندے کو ہم چاہتے ہیں اس کی عمر کے اندر اضافہ کرتے ہیں، عمر اس کی لمبی کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس کی عمر لمبی کرتے ہیں تو ہم اس کو بچپن والی حالت کے اندر اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر انسان غور کرے، جب دنیا کے اندر آتا ہے، وہ اپنی کیفیت کو دیکھے، غور کرے کہ اس وقت وہ کیا کیفیت کے اندر تھا، کیا وہ اپنے کام خود کر سکتا تھا؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا وہ خود کھا سکتا تھا؟ نہیں۔ کیا وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکتا تھا؟ نہیں۔ وہ شخص محتاج تھا ہر چیز کے اندر، اور پھر عقل، فہم، سمجھ کے اندر بھی وہ محتاج تھا، اس کو نہیں پتہ تھا یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو پھر اس طرح انسان جوانی میں گیا، پھر جوانی ڈھلی، بڑھاپا آیا، بڑھاپا ختم ہوا، کمزوری، پھر ناتوانی، حتیٰ کہ پھر وہ دوبارہ بچوں کی طرح کمزور، ہر کام کے اندر دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اور جب وہ جوان تھا، اس کا دماغ بڑا تیز چلتا تھا، اور اس کے دماغ کی کوئی مثال نہیں تھی، لوگ اس کے دماغ کے مطابق اپنے کام کیا کرتے تھے، جو وہ رائے دیتا تھا اس کو وہ اختیار کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ سب کچھ بھول چکا ہے، اب اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس بندے کو ہم عمر میں بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں تخلیق میں، بناوٹ کے اندر۔ یعنی وہ بندہ جو ابھی میں نے حالات آپ کے سامنے بیان کی، اب اس کے حالات اس کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو رب العالمین انسان کی ان کیفیات کو تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر دے؟ یہ تو تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے موجود ہے کہ تم پہلے بچے، پھر تم بچپن گزار کر جوانی میں آئے، بڑھاپا، کمزوری، پھر اسی طرح تم دوبارہ بچپن والی عادات کے اندر تم آ گئے ہو۔ اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس ذات نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی،
قوت اس نے بنائی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبۃ، پھر اس نے اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الحج کے اندر بیان فرماتے ہیں انسان کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بچپن پھر بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، اس کے بعد تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ ان کو فوت کر دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں من یرد الی ارذل العمر، جو عمر کے رذیل ترین حصے کی طرف ان کو لوٹایا جاتا ہے، نکمی عمر کی طرف۔ کیوں؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ شخص جاننے کے بعد وہ کچھ جان نہ سکے۔ پہلے علم تھا، اب اس کو علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے اندر بھی بیان فرمائے۔ تو فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس بندے کے لیے ہم عمر اس کی بڑھا دیتے ہیں، لمبی کر دیتے ہیں، ہم اس کو الٹا دیتے ہیں، کس کے اندر؟ تخلیق کے اندر۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ اس کے اوپر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کس نے ان کو دوبارہ بچپن والی حالت کے اندر لوٹایا ہے۔ اب جسم ان کا کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ عقل ان کی کمزور کیوں ہو گئی؟ حالانکہ وہ بڑا ہے، وہ بچہ چھوٹا تھا جسم کے لحاظ سے، یہ جسم کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن کمزور کیوں ہو چکا ہے؟ یہ عقل اس کی کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں یہ دوبارہ اسی طرف آ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ عقل نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین تخلیق کے اندر جو تصرف کرنا چاہتا ہے، جس طرح کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جب یہ تصرف کر سکتا ہے تو کیا ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ اللہ رب العالمین نہیں کر سکتا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس آیت کی پچھلی آیات کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کو تھوڑا سمجھیے۔ پیچھے آپ نے آیت پڑھی تھی الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر تھا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی تھی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، پھر اسی طرح آپ نے پڑھی تھی اليوم نختم علی افواہہم۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں ذکر کی، یعنی پہلی جو آیات میں نے آپ کو بیان کی اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اور یہ جو اصلوها اليوم یا اليوم نختم علی افواہہم، اس طرح کی جو آیات اس میں اللہ تعالیٰ نے حشر اس کا تذکرہ کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے تیسری اصل کو ذکر کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا وما علمناہ الشعر، کہ ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعرانہ کلام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وما هو بقول شاعر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شاعر نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قرآن کریم کسی کاہن کا قول ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی۔ ٹھیک ہے، وما ينبغي له، اور اس کے لائق بھی نہیں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے۔ ہاں، پھر ہمیں کچھ عبارات ملتی ہیں ایسی جو
بظاہر کہنے والا اس کو شاعرانہ کلام کہہ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ پھر اسی طرح هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یہ شعر نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن کیا ہے کچھ لوگ ان کو شعر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلے جو مقفع عبارت تھی، ٹھیک ہے، شعر کا وزن رکھتی ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ شعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ ہی آپ شعر و شاعری کو جانتے ہیں اور نہ ہی آپ کے لیے لائق تھا کہ آپ شعر و شاعری کریں۔ اب شاعری کے اندر کیا ہوتا ہے، یاد رکھیں، شاعری کے اندر اس کا حسن اور اس کا کمال کیا ہے، جتنا جھوٹ آپ بول سکتے ہیں بولیں، جتنا مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے، فرضی آپ قصہ کہانی بنا سکتے ہیں بنائیں۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان سے کیا ہے، بالکل آپ کی دعوت ان سے الگ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی، آپ نے قرآن مجید کو پورا اٹھا کر پڑھ لیجئے، کوئی ایسی جھوٹ پر مبنی بات پر مبنی نہیں ہے، مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہے، کوئی فرضی قصے کہانی اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر نہیں بیان فرمائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہ یہ قرآن کریم جو ہے صرف اور صرف یہ کیا ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے۔ اب اس کا معنی نصیحت بھی ہے اور اسی طرح اس کا معنی شرف عزت بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم کو جو بندہ اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شرف، مقام، عزت عطا کر دیتے۔ اور یہ قرآن کریم بالکل واضح ہے، حق کو بیان کر رہا ہے، لوگوں کی جو جو ضروریات ہے اس کو قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پر فرماتے ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن کریم، یہ نصیحت والی کتاب کس لیے نازل کی ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کے پاس دل موجود ہے، جس کے پاس بصیرت موجود ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس نے معطل نہیں کر رکھا، اس کا دل پتھر کی طرح مردہ نہیں ہوا، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس نے معطل کر دیا ہے، اس کی بصیرت زندہ نہیں، ختم ہو چکی ہے، اب چاہے آپ اس کو کتنی بھی نصیحت کریں اس پر کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ جو زندہ دل والا آدمی ہوتا ہے اس کے ڈرانے سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات آپ نے اسی صورت کے اندر بھی پیچھے پڑھی تھی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ صرف اس بندے کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، رحمان سے بن دیکھے ڈرے، وہی بندہ نصیحت کو مان سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے پیچھے سورہ فاطر کے اندر یہ آیات پڑھی تھی، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه والى الله المصیر وما يستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ يسمع من یشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیها نذیر۔ تو حیّن سے مراد یہاں پر جسمانی طور پر زندہ ہونا نہیں، بلکہ یہاں پر زندہ ہونے سے کیا مراد ہے، جس کا دل زندہ ہے، جو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے نفع حاصل کرتا ہے،
وہ بندہ مراد ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر الہی کرنے والا اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ آپ نے ان کو مردہ اور زندہ کے ساتھ مثال دی۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا رکھا ہے؟ وہ ڈرانا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں کے اندر اس مقصد کو واضح کر دیا۔ اب قرآن کریم کا فائدہ کس کو نہیں ہوگا؟ کافر کو نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو مسلم ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو آپ نہیں سنا سکتے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم کو کیوں نازل کیا، آپ کو کیوں نازل کیا، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عذاب کافروں پر وہ ثابت ہو جائے، کیونکہ جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کریں گے، جب قرآن ان کے اوپر حجت قائم کر دے گا تو اللہ رب العالمین پھر کیا ہے؟ ان کو ضرور عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر قول کے لفظ سے یہ جو الفاظ ہم نے یہاں پر پڑھے نا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اس کی تفسیر کے اندر امام شنقیطی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اس کے اوپر کئی اور آیات کتاب اللہ کی دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَا ذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اسی طرح سورہ صاد کے اندر فرماتے ہیں قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی واضح کر دیا کہ کون سا قول ثابت ہو جائے کافروں کے اوپر؟ جہنم میں داخلے کا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اپنی قدرت کو بیان کر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دی ہے اور عمر زیادہ دے رہے ہیں تو اس کے واپس لوٹانے سے پہلے وہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لے اور اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ حاصل کر لو۔ شاب نشأ فی عبادت ربی ہی، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں نشو و نما پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی عمر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ عمر لمبی کر دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان وہ سرکشیوں کے اندر زیادہ جائے، صرف کیا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ آگے چلتا جائے۔ اور پھر اسی طرح افلا یعقلون، یہ جملہ ہمیں عقل، تفکر، غور و فکر کے اوپر یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان وہ عقلاء میں سے ہونا چاہیے، وہ جاہل لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، وہ بندہ تفکر کرنے والا، فکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر وما علمناہ الشعر پر ایک سوال آتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جو ہے شعر کی نفی کیوں کی گئی ہے، باوجود یہ کہ کافر آپ کی طرف جو ہے جادو کی بھی نسبت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وما علمناہ السحر، اور اسی طرح وہ آپ کی طرف کہانت کی نسبت بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وما علمناہ الکہانۃ، ہم نے کہانت آپ کو نہیں سکھائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ جب کہانت ہے اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیب کی خبریں دیتے تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ کہانت کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کوئی ایسا کام کرتے جیسے سورج کو 2 ٹکڑے کرنا
یا پھر جو کیا نام ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اوپر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنے کا رونا، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کو وہ نسبت کر دیا کرتے تھے جادو کے ساتھ۔ اور شعر جو ہے وہ کب یہ بات کہتے تھے؟ جب بھی آپ تلاوت کرتے تو قرآن کریم کے بارے میں وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ شعر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں شک ہے فی رسالتی، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو کہ آپ یہ کہو ان کنتم فی شک من رسالتی فانطقوا الجزوع او اشبعوا الخلق العظیم او اخبروا بالغیوب۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو وہاں پر ان کو چیلنج دیا ہے وہ کس کے ساتھ؟ کلام کے ساتھ دیا ہے، اور کلام اس کی نسبت صرف قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کی نفی کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھایا۔ اور دوسری بات یہاں پر جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ شعر و شاعری کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، خیالی بلندی ہوتی ہے، فرضی نکتہ آفرینی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان ساری چیزوں سے پاک تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بالکل سادہ واضح تھی۔ اور پھر وما علمناہ الشعر سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ما کان وما یکون قرار دیتے ہیں وہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم ما کان وما یکون تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا؟ پھر اس کی بات ہی کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ آپ تو شعر و شاعری جانتے ہوتے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول کا مقصد ہے وہ بندہ زندگی کے اندر اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔